بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ محمد عمر صاحب پوچھتے ہیں، اگر کسی کا روزہ ہو تو پہلے وہ پورا افطار کرے یا پھر کھجور اور پانی سے روزہ کھول لے، نماز پڑھے، پھر گویا رمضان کے بعد یہ کام کرے؟ رمضان و غیر رمضان میں دونوں میں فرق بتا دیں۔ یہ موقع اور محل کے اعتبار سے ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ نماز مسجد میں پڑھنا اور جماعت سے پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب اگر اتنا موقع مل رہا ہے آپ کو کہ آپ افطار بہت قاعدے سے کر کے آپ مسجد پہنچ کے آپ کو جماعت مل جائے گی، تو بھرپیر افطار بھی کر سکتے ہیں، بھرپیٹ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور اگر زیادہ موقع وہاں نہیں دیا جاتا تو کھجور اور پانی یا مختصر چیزیں لے کر کے آپ جماعت کی نماز پڑھ لیں۔ تو اصل افطار کا نہیں، وہ تو آپ پورا کریں آدھا کریں، وہ لینا دینا نہیں ہے۔ اصل چیز یہ کہ مسجد میں پہنچ کے جماعت پڑھنا، جماعت کی نماز جو محلے کی مسجد ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے دکان میں افطار کر رہا ہے، اپنے کارخانے میں افطار کر رہا ہے، وہیں اس کو نماز پڑھنا ہے کیونکہ مسجد ہے نہیں قریب یا بہت دور ہے، جاتا ہے نہیں، وہ عام حالات میں بھی یہی صورتحال ہے، تو پورا کھانا کھا لے پھر نماز پڑھ لے۔ تو افطار کے وقت میں کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا ہے اس کا تعلق افطار سے نہیں۔ افطار تو ایک گھونٹ اور ایک کھجور سے لے کر کے آپ پورا کھانا کھا لیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ افطار کے بعد جو ایک اہم عمل ہے نماز پڑھنا جماعت سے، وہ نہ چھوٹنے پائے۔ اب یہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں یہ چیزیں ہوں گی، تو اگر کوئی آدمی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں باقاعدہ مسجد میں مغرب کی نماز پڑھتا ہے رمضان یا غیر رمضان میں، تو وہ افطار فقط اتنا کرے کہ اس کی جماعت نہ چھوٹے، مسجد میں نماز پڑھے۔ اور اگر ایسی جگہ رہتا ہے جہاں مسجد میں نماز پڑھنا نہیں ہو پاتا یا دور ہے مسجد نہیں جاتا، تو وہاں تھوڑا افطار کر لے، زیادہ افطار کر لے، دونوں چلے گا۔ پورا افطار کر کے کھانا کھا کے نماز پڑھ لے کیونکہ اس کو اکیلے نماز پڑھنی ہے یا اپنے لوگ ہیں، یا افطار کرے نماز پڑھ لے پھر بعد میں کھانا کھا لے، سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اس کا تعلق مسجد میں جماعت کی نماز سے، مغرب کی نماز سے، وہ آپ کو بہرحال سنت موقع وہ پال لینا ہے، اس کی جو بھی شکل بنے۔ طلحہ بابا صدیقی یہ پوچھتے ہیں ایک حدیث بھیجی ہے، اس کا مطلب حدیث تو ہم کو ملی نہیں ہے، اگر ملے گی انشاءاللہ تو اس کا جواب ہم آخر میں دے دیں گے۔ وسیم شیخ متھرا سے پوچھتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے بولی غصے میں مجھ کو چھوڑ دو، میں کچھ نہ بولا، اس کے بعد بولی تم نے میری زندگی خراب کر دی، پھر میں نے جواب میں کہا کہ جو تجھ کو کرنا ہے وہ تو کر لے۔ یہ مسئلہ ہوا تھا، ایسا بولنے سے نکاح پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے اس طرح کے جملے کا اور آپ نے ماشاءاللہ صبر کر لیا، کچھ کہا نہیں ہے، یہی ہونا بھی چاہیے۔ تو آپ کا نکاح برقرار ہے، کچھ نہیں ہوا، اور یہ جو آپ نے کہا یہی اسی طرح کے جملے کہنا چاہیے، یہ نہیں کہ بیوی کہیں چھوڑ دے تو جوش میں آ کر کے آپ کو ایسے جملے بول دیں کہ جس سے طلاق پڑ جائے۔ تو ان دونوں جملوں کے جواب میں جو آپ نے کہا کہ بھائی جو تم سے بنے کر لو، اس سے طلاق ولاق نہیں پڑے گی، اور میاں بیوی کے جھگڑے میں یہی انداز اختیار کرنا چاہیے، وہاں بیوی کے جوش دلانے میں یا غصے میں آ کر کوئی ایسا جملہ نہیں نکالنا چاہیے جس سے رشتے خراب ہوں۔ بہرحال تو یہاں کوئی اس طرح کی طلاق ولاق نہیں پڑی۔ قمر الدین خان صاحب کامنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ سوورنین کیا ہے، گولڈ بانڈ پر جو 2.5% انٹرسٹ ملتا ہے اور اس کو اگر بیچ دیا جائے تو سواؤ یعنی ایک 1.25 یعنی 1.25% ٹیکس اور کچھ دینا پڑتا ہے، تو یہ 2.5% اس میں سود دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، علماء نے ٹیکس کی اجازت دی، اس لیے اگر وہ سود ملا ہے اور اس کو لے کر کے آپ ادھر ٹیکس میں دے دیں تو اس کی گنجائش ہے۔ باقی وہ جو 2.5% ہے وہ بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں، جو بچے اس کو لے کر کے غریبوں پہ دے دیا، مسلمان غریبوں پر۔ جاوید احمد قاسم علی گڑھ سے یہ پوچھتے ہیں کیا شوہر کے نانا سے بیوی کا پردہ ہے؟ نہیں، شوہر کے دادا یا نانا سے بیوی کا پردہ نہیں ہے۔ محمد یہ ان کے لیے غیر محرم بن جائیں گے، نانا اور دادا، شوہر کا نانا اور دادا، جیسے شوہر کا باپ وہ محرم ہے، ایسے ہی شوہر کا دادا بھی محرم ہے، اسی طرح شوہر کا نانا بھی محرم ہو جائے گا۔ محمد سالم یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب ایک سوال عرض ہے، اگر بہن حق میراث کو خوش دلی سے بغیر بھائی کے دباؤ کے معاف کر دے، بھائی دینے کو بھی تیار، اس کے باوجود بہن معاف کر دے تو کیا معاف ہو جائے گا؟ عام طور سے علماء لکھتے ہیں کہ اس طرح معافی کا اعتبار نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دباؤ میں شاید معاف کرتی ہے، کہا تو ہے دباؤ میں نہیں ہے، لیکن خوش دلی اصل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں سوچتی ہیں کہ رشتہ خراب ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے وہ معاف کر دیتی ہیں، اور دل سے وہ معاف نہیں کرتی، یا کہ ان کے بچے خود اس
حال میں ہوتے ہیں کہ انہیں ضرورت ہوتی ہے پیسے کی۔ اس کی صحیح صورتحال یہ ہے کہ جتنا ترکہ بنا ہے وہ زیور یا رقم ان کو جا کر کے دے آئیے اور دے کر کے کہو کہ بہن یہ تمہارا ہے، اب تم سوچ لو، 1 مہینے کے بعد تم ہم کو بتانا، تمہیں دینا ہو تو ہم کو دے دینا، نہیں تو کوئی بات نہیں، اور وہ بھی تمہاری خوشی پر ہے۔ تب صحیح طور پر یہ معافی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی جو انہوں نے معاف کیا ابھی ان کا قبضہ تو ہوا نہیں، پہلے عورت قبضہ لے لے پھر معاف کرے۔ دیکھیے سچی بات تو ہے کہ اس طرح کی معافی مان لی جاتی ہے، لیکن عرف عام میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ اس معافی کو اگر ہبہ کر دے گے تو وہ کیا ہبہ کرے گی، ابھی اس کے قبضے میں تو آیا نہیں وہ، تو پہلے جو ہے اس کو قابض بنا دیجئے، اس کو مالک بنا دیجئے، پھر وہ آپ کو دے تو ہبہ ہوگا، ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کی معافی کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ چھوڑ رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ شریعت میں ہے کہ چھوڑ رہی تو بھائی لے لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحیح طریقہ یہ نہیں ہے۔ اس میں بہرحال کہیں نہ کہیں ایسی بات ہے کہ شاید وہ دل سے نہ کر رہی ہو، ظاہری طور پر کر رہی ہو۔ محمد سالم، انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کا مال حرام ہے لیکن تعلقات کی وجہ سے وہ تحفہ ہدیہ پیش کرتا ہے، اب اس کو واپس کرنا بھیجا معلوم ہوتا ہے، تو اگر اس تحفے کی مقدار میں اس کے بچوں کو پیسہ وغیرہ دے دے اور اس مقصد سے صرف اس حرام مال کو حلال سے خریدنا ہو، ان کی چاپلوسی مقصد نہ ہو، صرف حرام سے بچنا ہو، تو کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اصل میں جو آدمی حرام کر رہا ہے اس کو اطلاع بھی تو دینا ضروری ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا بھی تو ضروری ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ کہ جب آپ کو معلوم ہے تو آپ اسے واپس کر دیں، تب اس کی اصلاح ہوگی کہ بھائی آپ کا چونکہ آپ کی آمدنی صحیح نہیں ہے یا آپ کا مال حرام ہے، یا آپ اپنا واپس کریے، ہم کو مت بھیجا کریے، یا ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہ اصل میں اصلی جو چیز ہے۔ رو رعایت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لاگ لپیٹ رو رعایت یہ سب چیزیں حلال حرام میں نہیں چلتی، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو واپس کر دیں کہ بھائی مبارک ہو، چونکہ آپ کا مال حرام اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ اصل طریقہ، وہ ناراض ہوں یا خوش ہوں اس سے لینا دینا نہیں۔ لیکن یہ طریقہ کہ آپ نے لے لیا پھر شرما حضوری میں پھر آپ نے سوچا ان کے بچوں کو دے دیا، تو وہ تو گیو اینڈ ٹیک ہو گیا۔ یہ کیا آپ نے حرام چیز لی اور حلال ان کو پکڑا دی، یہ کون سی بات ہوئی؟ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ان کو دینے کے بجائے وہ حرام مال، اگر مجبوری ہے، سمجھیے گا مجبوری نہیں تب تو اعلیٰ درجے کی منع کر دیجیے، لیکن اگر مجبوری ہے حرام مال کسی نے دیا تو وہ چپ چاپ کسی غریب کو دے دیجیے، پھر اس کے بعد پیسہ بھی دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ پیسہ دیں گے تو پھر سے ادھر سے وہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ دیں گے وہ دیں گے، آپ دیں گے وہ دیں گے۔ لہٰذا ایسے موقع پر دو ہی شکلیں، یا تو آپ مجبور ہیں یا مجبور نہیں۔ اگر مجبور نہیں تو صاف صاف ان کو منع کر دیں، ٹوک دیں کہ بھائی مت دیا کریے، اور اگر مجبور ہے، کبھی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے، تو وہ چپ چاپ حرام مال آپ کسی غریب کو دے دیں، اور جس وقت مجبوری نہ ہو اور آپ منع کریں تو وضاحت کر دیں، تبھی امر بالمعروف ہوگا۔ آپ وضاحت کر دیں وتنہون عن المنکر کہ بھائی آپ کا یہ گناہ کا کام ہے اور یہ حرام ہے، میں نہیں لے سکتا، تبھی اصلی اصلاح ہوگی۔ ورنہ یہ کہ بلا وجہ کی وہ نرمی یا شرما حضوری یہ سب چیزیں شریعت میں نہیں چلتی اس طرح۔ اسما انعام، ان کا کہنا ہے کہ کیا عرفہ یا مزدلفہ کے علاوہ کسی بھی عذر کی وجہ سے جمع بین الصلاتین کی گنجائش اگر ہو تو وضاحت فرمائے۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جمع سوری کی گنجائش ہے، جمع حقیقی کی گنجائش نہیں۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کو آپ لیٹ کر دیں، جیسے ظہر اور عصر، تو ظہر کو لیٹ کر دیں آخری وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھ لیں، یہ یار مغرب اور عشاء کا ہے، لیکن حقیقتاً جمع صحیح نہیں ہے۔ اور بعض ائمہ کے ہاں مجبوری کی وجہ سے صحیح ہے، سفر کی مجبوری ہو، بیماری کی ہو، کوئی اور مجبوری ہو تو صحیح ہے۔ لیکن اب بعض علماء ہمارے ہندوستانی حالات میں اس طرح کا مسئلہ بیان کرنے لگے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ نماز قضا ہونے کا یقین ہے اور راستے میں معلوم ہے کہ موقع نہیں ملے گا، جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ٹرین اگلے دن پہنچے گی اور کسی قیمت پر ہماری مغرب اور عشاء یعنی مغرب کا ٹائم ہے لیکن عشاء معلوم ہے آپ کو قضا ہو جائے گی، راستے میں پڑھنے کا موقع ہی نہیں، تو بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ پڑھ لے، ایسے موقع پر پڑھ لے اور بعد میں جا کر کے اعادہ کر لے، قضا کر لے، بعد میں جا کر کے پڑھ لے، تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے عذر کی وجہ سے۔ لیکن عام معمول اس کا نہ بنایا جائے، اور وہ بھی صرف یہ ظہر اور عصر میں ہے اور مغرب اور عشاء میں ہے، کہ اگر ایسا کر لے گا اور اسے معلوم ہے کہ میری اگلی نماز قضا ہونا بالکل طے ہے، میں اگلی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، تو پڑھ لے، زیادہ زیادہ ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے احتیاطاً بعد میں قضا کر لیں، ورنہ یہ مسئلہ در حقیقت وہی مزدلفہ کا ہے۔ اسما انعام، انہی کا دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص حرام مال قرض لے کر زمین وغیرہ خریدے، اس کے بعد حلال مال کما کر اس قرض کو ادا کرے، تو وہ زمین حلال ہوگی یا حرام؟ تسلی بخش جواب دی۔ ہمارے سوال سمجھ میں نہیں ہے کہ اس تکلف کی ضرورت کیا ہے۔ بھائی یا تو آپ کچھ دن رک جائیں یا حلال مال کسی سے قرضہ لے لیں، ایسا تھوڑی کہ نہیں ملتا، قرضہ مل جائے گا اگر آپ دینے والے ہو، یا کم سے کم ایسی مجبوری کی شکل میں
بینک سے لے لیں، کم سے کم اس حرام سے تو بہتر ہی ہے کہ بینک میں ٹھیک ہے آپ کو سود دینا پڑے گا مجبوراً، لیکن اس حرام سے تو بہتر ہے۔ تو یہ شکل درست نہیں ہے۔ مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں، وہ آدمی اپنے پرسنل مسائل کسی عالم مفتی کے سامنے پرسنل رکھ لے اور فون کر کے پوچھ لے، لیکن عام حالات میں یہ درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر نعیم یہ کہتے ہیں مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو وفات کے عدت پوری ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں 65 سال کی عمر ہے، کیا پوچھنا چاہیے؟ مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو اس کا اگلے ہفتے جواب دیں گے، کیونکہ ان کی ویڈیو پر کامنٹ کیا گیا۔ آخری سوال ہمارے پاس ہے محمد اسرار، یہ کہتے ہیں کیا نماز میں پڑھی جانے والی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ جیسے نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورتیں جو پڑھی جاتی ہیں ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ کیا بھولے تو چھوٹ جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے ان کے بیچ میں، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کے بیچ میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، بہتر ہے، پڑھ لینا، اور اگر چھوٹ جائے گی تو نماز ہو جائے گی۔ جی 2 نمبر سوال کا جو حدیث کا حوالہ تھا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں، اس حدیث کو ہم نے پڑھا نہیں، نہ کبھی سنا، نہ صحیح کا حوالہ دیا ہے، لیکن تحقیق کرنا پڑے گا نہ صحیح میں ہے بھی کہ نہیں، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے لوگوں نے عرفات میں تلبیہ نہیں پڑھی، یعنی لبیک اللہم لبیک، تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزوں پر اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے، باقی اگر مزید آگے تحقیق ہوئی تو ہم انشاءاللہ اس کو بتاتے ہیں۔ تو یہ رہے ناظرین کے نام آج کے سوالات کے جواب۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔